دوسرا جو ایک بڑا اہم جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ جو خبریں ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جائیں گے چائنا ونٹر اولمپکس میں، جو بائیڈن کے اعلان کے باوجود، اور وہاں پر پیوٹن سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو اگر ایسے ہو رہا ہے تو پھر تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا انفلوئنس کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا، لیکن عمران خان اس کو ڈیفائی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا کلیئر سگنل ہوگا کہ ہم شاید اپنا مستقبل جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بلڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا کلیئر سگنل ہوگا اور یہ کلیئر سگنل بار بار ہم نے دیا ہے۔ امریکنوں کے کہنے پہ ہم کوئی بات نہیں مانی ہے۔ سی پیک ہمارا ابھی تک کور انٹرسٹ ہے، وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ایزی۔ حالانکہ ادھر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ لوگ اور پروپیگنڈسٹ ادھر ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چائنا ہمارا کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارے سے خواہ اور یہ اور وہ۔ میرے خیال میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک سپر پاور بننے کا آ رہا ہے چائنا، ہمارا دوست، فارچونیٹلی، لکیلی۔ تو کیوں ہم جا کے ریلیشن شپ ان سے خراب کریں جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ بار بار انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا از آر اسٹریٹجک پارٹنر، انڈیا از آر ملٹری ایلائی۔ انڈیا کو انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس دیا ہے، نیٹو لائک اسٹیٹس دیا ہے۔ تو بھئی کیا بھاگ رہے ہیں آپ ان کے پیچھے بار بار؟ تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا سٹیپ ہوگا، وہ جائیں گے اور انشاءاللہ اچھے ڈیلز ہوں گے اور بات کرنی چاہیے۔ لیکن ہلالی صاحب، ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آئی ایم جو ہے یہ ملک چل نہیں سکتا، تو پھر چائنا کے ساتھ ہم کس طریقے سے کھڑے ہوں گے؟ آئی ایم ایف کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، کچھ حد تک یہ صحیح ہے۔ تو آپ اپنے جو کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، آپ نے جو ڈیل کیا ہے، عمران خان کی گورنمنٹ نے جو ڈیل کی ہے، جو کنڈیشنز مانے ہیں ان کو پورا کرو، اور اگر نہیں کرنا تھا تو گئے کیوں؟ اور دیکھیے، یہ وقت نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ لڑکے وڈرا کرنا۔ اگر آپ آئی ایم ایف سے وڈرا کریں گے، آپ کو کوئی آدمی نہیں ہے جو پیسے دے گا۔ اے ڈی بی، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور کیا کہتے ہیں IBRD، جس کا آپ نام لیں، $1 نہیں ملے گا ان سے آپ کو۔ میں کہتا ہوں کمرشل بینکس بھی پیسے آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ کوئی وقت نہیں ہے آپ کو جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ لڑنا اور کہنا کہ چلو ہم پروگرام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ تو کدھر سے آئیں گے پیسے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن میں ابھی آپ کو احسن اقبال صاحب کی ایک گفتگو سنوانا چاہتا ہوں۔ وہ آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل پاکستان حکومت سے کریں، ہمارے ساتھ ڈیل کریں جب ہم حکومت میں آ جائیں گے۔ تو ذرا یہ اس کو سنیے اور مجھے بتائیے کہ کیا یہ ایک محب وطن پاکستانی کا یہ بیان ہے، دینا چاہیے تھا، اور اس کا کیا فال آؤٹ ہوگا؟ باہر کے جو لوگ ہیں وہ ان بیانات پر کیسے سوچتے ہیں، کیا وہ دیکھتے ہیں؟ سنائیے جی احسن اقبال صاحب۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے سے ہم نظر ثانی کی درخواست کریں گے، یہ حکومت جب گر جائے گی تو آئی ایم ایف کیا اس کا تاثر لے گا، یا what does it mean؟ یہ تو دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نازک موقع پہ جب آپ کی اکانومی پہ اتنا شدید برا امپیکٹ ہوگا، ایسے بات جا کے کرنا، کیا آپ مجھے سمجھ نہیں سکتا ہوں۔ کچھ حد ہوتا ہے کہ آپ پاور چاہتے ہیں، کچھ حد ہوتا ہے، یو ڈرا اے لائن، اور اس سے زیادہ میں پاور کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں جا کے اپنا ملک کی اکانومی اور سٹیک پہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آنا ہے پاور۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ جیت جائیں گے الیکشنز، تو ٹھہرو ایک سال جب آپ اگر جیت جائیں، آئیں، اور پھر ہر چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کی یہ حالت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے 1992 سے لے کے 2018 تک جو وہ قانون بنایا تھا جس میں انہوں نے کہا جو بھی پاکستانی باہر سے پیسہ بھیجے کوئی سوال پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پیسے کدھر سے آتے ہیں،
اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ جتنا کرپشن پاکستان میں کرو اور ہنڈی سے پیسے ادھر بھیجو اور ادھر کوئی اپنا پاکستانی پکڑو اور اسے کہو یہ پیسے واپس دے دیں تو یو ہیو لانڈرڈ دا منی. بھائی اس کا مطلب یہ ہے آپ نے چوری کو انکریج کیا ہے. 16 سال ہمیں یہ برداشت کرنا پڑا. ہمارا فارن ایکسچینج سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں, بلینز آف ڈالر باہر ہیں, عمارتیں کھڑے ہو رہے ہیں, بلڈنگز لے رہے ہیں, ایک پورا علاقہ الفرڈ میں ان کا ہو گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کت حد تک جائیں گے ایسی باتوں کرتے کرتے. آئی ریئلی ڈونٹ نو. اور ان پہ کوئی لگام ہی نہیں ہے. فری اسپیچ انڈر دا ڈاکٹرن آف فری اسپیچ, کچھ بھی کہیں, کچھ بھی ایڈوائس دیں. I'm so sorry. میں تو سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ذمہ وار, frankly, جیسے بھی ہو, یہ ایک وقت ہے جی, we should come together. اس لیے کہ روزی کی بات ہے, کھانے کی, خوراک کی, زندہ رہنے کی بات ہے. کولیپس اسٹیٹ نہیں بننا چاہیے. یہ تو ان کو پرواہ نہیں ہے. جو لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں حامد کرزئی سے بھی ہوئی, اور بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ جس طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں, تو یہ ویسے تو پوری دنیا میں یہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ جو ایکس ان کے پریمیئرز ہیں وہ ملتے ہیں, لیکن وہ کسی ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں. یہ تو اس حکومت کے خلاف, اس کو گرانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو پاکستان کی جو آئسولیشن جس کا بھارت خواب دیکھتا ہے, یا پاکستان کے دشمن اس کو اس آئسولیشن میں جو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں تو اس کے لیے مددگار نہیں ثابت ہوں گی. ہلالی صاحب, دیکھیے سمیع صاحب, آپ نے کہا ہے اس حکومت کو گرانے میں, یہ آپ پتہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس حکومت کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس حکومت کو فوج کے بلبوتے پہ آئی ہے. تو اس کے معنی یہ ایک انسٹیٹیوشن جو پاکستان کو بچا کے رکھا ہے اب تک, اس کے خلاف اٹیک ہے نا یہ. انڈائریکٹلی اٹ از این اٹیک. تو بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, تم کسی چیز کو سیکروسینکٹ اور ہولی نہیں, کوئی گائی, نو ہولی کاؤز وہ کہتے ہیں. ویل ان دیٹ کیس تو آپ بنیادی انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کریں. مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بنیادی انسٹیٹیوشنز کو جب آپ اٹیک کرتے ہیں اور دشمن کو آپ حوصلہ دیتے ہیں, اس کا ایک نام ہوتا ہے, اس کا ایک سزا ہوتا ہے, اس کے خلاف ایک قانون ہوتا ہے. مگر اگر آپ اس کو نہیں چلانا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. what is there. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.